ابن غطوس رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے ایک بڑے ہی عظیم خوش نویس اور کاتب قرآن گزرے ہیں۔ انہوں نے کتابت اپنے والد اور اپنے بھائی سے سیکھی اور یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم قرآن کریم کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھیں گے۔ لہذا انہوں نے اپنے گھر میں ایک کمرہ اس کے لیے خاص کر لیا تھا اور اس کمرے میں ہی ان کے لکھنے کی تمام چیزیں ہوتی تھیں، تمام سامان ہوتے تھے، اور اس کمرے میں اور کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور قرآن کریم بڑی محنت سے لکھتے تھے۔ قرآن کریم کے جو سورتوں کے نام ہیں وہ آب زر سے لکھتے تھے اور بیچ بیچ میں مختلف رنگوں کا استعمال کرتے تھے اور بہت ہی شاندار لکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں ان کے جیسا کوئی کاتب تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ اور بادشاہ حضرات ان کے قرآن کو لے کر جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ اس وقت 200 درہم سے کم میں قرآن کریم ہدیہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک تاریخ داں کے مطابق انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 500 کے قریب، اور ایک تاریخ داں کے مطابق انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 1000 کے قریب قرآن کریم لکھے ہیں۔ وہ بڑے ہی زبردست عالم دین اور خدا ترس بزرگ بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس تقریباً 40 دن کی مسافت طے کر کے قرآن کریم لینے آیا، اور قرآن کریم لے کر جب وہ چلا گیا تو کچھ دن کے بعد انہیں خیال آیا کہ فلاں جگہ ایک غلطی رہ گئی ہے۔ سورہ زخرف میں کہیں پر انہوں نے سکون کی جگہ پیش بنا دیا تھا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ بالکل بے چین ہو گئے، اور فوراً اسی وقت پابرکاب ہوئے اور نہ دیکھا رات نہ دیکھا دن مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ اس شخص کے گھر پہنچ گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اتنی جلدی میں تھے اور اس کو اتنی جلدی صحیح کر دینا چاہتے تھے، وہ غلطی اتنی جلدی مٹا دینا چاہتے تھے کہ بھول گئے کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں، ہمیں سلام بھی کرنا چاہیے۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ شخص نکلا تو اس سے پوچھ رہے قرآن کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے بندے سلام کر لیتے، قرآن کریم میرا ہے، میں نے خریدا ہے، نہ میں نے چوری کی ہے نہ میں نے اسے غصب کیا ہے، اور میں نے اسے قیمت دے کر لی ہے اور قیمت ادا کر چکا ہوں، تمہارا ہمارا معاملہ صاف ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا جلدی سے قرآن کریم لے آؤ۔ چنانچہ اس شخص نے قرآن کریم دیا تو سورہ زخرف میں وہ جہاں غلطی تھی، اس غلطی کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ملتا ہے کہ وہ کس آیت میں تھی۔ بہرحال انہوں نے سکون کی جگہ پیش بنا دیا تھا، اسے صحیح کیا، اور جس کلر میں وہ سکون بناتے تھے اس کلر میں اس کو کیا، اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بزرگوں کے ذریعے سے اسی طرح پورا کرواتا آیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں آج تک محفوظ ہے۔ ابن غطوس کا لکھا ہوا نسخہ آج دریافت ہو چکا ہے، اور اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ کتنے شوق و لگن اور کتنی جافشانی اور کتنی محنت سے وہ قرآن کریم لکھتے تھے، اور اس طرح انہوں نے 500 یا 1000 قرآن کریم لکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ہمارے تمام سلف صالحین کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، دین کے لیے جد و جہد کی ہے اور مشقتیں برداشت کی ہیں، بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔